بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی ہیں کہ اس میں ضروری تھا کہ ہم کسی اہم ترین عہدیدار سے بات کریں، اور ہم نے زحمت دی ہے جناب وفاقی وزیر، سینئر وفاقی وزیر بلکہ اسد عمر صاحب، اور وزیر سے زیادہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت اہم ترین رہنما ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی بہت کلوز، پھر پی ٹی آئی کے اہم ترین اور کور کمیٹی جو مختصر سی ہے اس میں بھی، تو ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب جو نیریٹو ہے اور جو سارے کی ساری اب توجہ ہے وہ پچھلے 3 سال سے جو ایک احتساب اور مافیاز اور ان کے خلاف ایک بہت زیادہ نیریٹو لے کے چل رہے تھے، اس کو ذرا پیچھے کر دیا ہے، اور اب ہے کہ گورننس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے اور محاذ آرائیاں ذرا کم کرنی ہیں۔ سر اگر میں دیکھوں اس چیز کے اوپر کہ ٹائم کہاں لگتا تھا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا اور ابھی بھی ٹائم کہاں لگ رہا ہے، تو پہلے دن سے یہی صورتحال ہے، اور بلکہ ہم جو کچھ سینئر لوگ ہیں وہ وزیر اعظم سے گلہ بھی کر چکے ہیں کہ سیاسی کام کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں۔ وہ تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے اور ہفتے میں 7 دن گورننس کے اوپر لگے رہتے، تو ان کی ترجیحات میں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے، پہلے 2 سال ہم مشکل فیصلے کر رہے تھے، ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے کچھ تکالیف بھی نظر آ رہی تھیں، اور ہم یہ کہہ رہے تھے قوم کو کہ ان فیصلوں کی وجہ سے آپ کو آگے بہتری ہوتی ہے، اچھائی ہوتی بھی نظر آئے گی، لیکن وہ جس کو نظر آتی ہے تو پھر ہی لوگ یقین کرتے ہیں۔ اب وہ اچھائی نظر آنی شروع ہو گئی ہے، تو اب وہ عوامی بیانیے کا حصہ بن گئی ہیں، وہ خبریں لگ رہی ہیں، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ بہتری نظر آ رہی ہے، تو اس لیے بیانیے کے اندر ضرور فرق نظر آ رہا ہے بنسبت آج سے کوئی 4 مہینے 6 مہینے پہلے کے اگر ہم دیکھیں۔ جی چوہدری صاحب۔ نہیں تو اس وقت جو 3 سال کے بعد 2 حصے ہیں نا بات کے، ایک تو ہے کہ میکرو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ 90% پازیٹیو انڈیکیٹرز آ گئے ہیں، اکانومی کے اعتبار سے، بیلنس آف پیمنٹ کے اعتبار سے، ایکسپورٹس کے، امپورٹس کے، روپی بھی جو 168 سے نیچے آ گئے، 152 54 کے درمیان آ گیا ہوا ہے، اور بہت سارے انڈیکیٹرز آئے۔ دوسرا ہے عوام کا، اور وہاں تک ابھی کچھ چیزوں کی کمی نظر آئی ہے، پرائسز میں قیمتیں تھوڑا بہت سٹیبل آئی ہوئی ہیں، لیکن عام آدمی نے پرسپشن جو ہے اس کا ابھی تک اس گورنمنٹ کا یہی ہے کہ یہ عوام دشمن گورنمنٹ ہے، اور اس کی پالیسیوں میں عوام کا کوئی حصہ نہیں۔ اچھا سر جی، میرے یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، میرے خیال میں ایسا ہے نہیں، اور نہ عوامی رائے جو ہمیں نظر آتی ہے چاہے وہ اوپینین پولز ہوں اس کے اندر اس طریقے کا نظر آتا ہے۔ کیا عوام کو ایسی صورتحال سے درپیش بھی ہوتا ہے جس کے اندر مشکل بھی ہوتی ہے اور وہ گلہ شکوہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور عوام کو وہ نظر بھی آتی ہیں۔ مثلاً یہ جو پچھلے 1 سال کے اندر 1000 ارب روپے زیادہ زراعت کے ذریعے کمائی گئی ہمارے دیہی علاقے کے اندر، وہ جو یہ اس وقت معیشت کی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس وقت موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، جو باقی معاشی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے عوام، یہ پاکستان کے کسان جو ہے وہ یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو ترسیل زر کے اندر 1000 ارب تقریباً 1100 ارب روپے اضافی آ گئے ہیں، اور یہ ایک عام پاکستانی آدمی کے پاس آتے ہیں، زیادہ تر ترسیل زر جو ہے وہ امیر لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔ 1100 ارب روپے ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی بھی جو ہے نا چودھری صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے مہنگائی ایک اور چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک استطاعت دی ہوئی ہے۔ چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہاں ہمیں بھی لگتا ہے مہنگی ہوگی، لیکن ہمیں کوئی اس کی خاص پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ آمدنی ہے۔ تو مہنگائی تو شاید اتنی کم نہ ہوئی ہو، لیکن آمدنی میں اضافہ ضرور نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے قوت خرید لوگوں کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، اور وہ جو تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ کنسٹرکشن شعبہ ہو، سیمنٹ کی سیلز ہوں، گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہوں، اور جتنی بھی چیزیں اعداد و شمار ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر نظر آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے عوامی خرچہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام چیزیں خرید رہے ہیں، یہ کوئی اسرائیل اور برطانیہ والے نہیں خرید رہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، جو میں نے بات پوچھی تھی اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ
اب آپ لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی تبدیل کر لی ہے، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب ہم اپوزیشن کی وکٹ پہ نہیں کھیلیں گے، بلکہ اب ہم اپنی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو مارکیٹ کریں گے، اور اس کو آپ نے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کی تقریروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ ذرا ہلکا ہاتھ ہی رکھتے ہیں، اس کو ٹچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی بات زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کا اگلے 2 سال جو نیریٹو ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی بس وہ اداروں تک رہے گی کہ ادارے جانیں اور اکاؤنٹیبلٹی جانیں، اس میں آپ لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیں گے، اور اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ رکھیں اور پارلیمان کو آگے لے کے چلیں؟ اس کے اندر اس کا جواب صابر صاحب میں اگر سچائی سے دوں تو ہاں اور نہیں دونوں ہی بنے گا۔ وہ یہ کہ دیکھیں، احتساب کا بیانیہ اور احتساب کی جستجو جو ہے نا وہ تحریک انصاف چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تحریک انصاف اور احتساب جو ہے وہ لازم الملزوم ہے۔ اس عمران خان کی جدوجہد جو رہی ہے وہ ساری رہی یہ ہے کہ انصاف ہو اور تمام معاشرے میں طاقتور اور غریب سب برابر ہوں انصاف کے قانون کے سامنے، اور اگر کسی نے عوام کی دولت لوٹی ہے تو اس کو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو نہیں ہونے والا کہ عمران خان کل اس کو بدل دے گا، نہ آپ کو کوئی یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کل کو نیب کے قانون کے اندر ایسی ترمیم ہونی شروع ہوگی جس سے سارے جو ہیں بڑے بڑے پاکستان کے ڈکیت جو ہیں وہ رہا ہونے شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہونے والا۔ یہاں تک تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ مثبت اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اگر آپ فواد چودھری سے بات کریں، انفارمیشن والوں سے بات کریں، مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ دائرہ تقریباً اب 3 سال ہونے والے حکومت کو کام بہت سارے شروع ہوئے تھے، وہ ان کام کے جیسے میں نے کہا مکمل ہونے شروع ہو گئے، اثرات ہونے شروع ہو گئے۔ اتنی زیادہ خبریں ہیں بتانے کے لیے کہ حکومت کر کیا رہی ہے، یہ کیا کر چکی ہے، کہ سپیس ہی نہیں مل رہی۔ اور انفارمیشن والے بولتے ہیں ہر دن میں 6 چیزیں 7 چیزیں ہم کیسے کور کریں، تو انگریزی میں اس کو بولتے ہیں embarrassment of the riches۔ یہ embarrassment of the riches ہوئی بھی ہے کہ اتنی زیادہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ بیانیے کے اندر سپیس تو اتنی موجود ہے، گھنٹے اتنے ہی ہیں، چینل اتنے ہی ہیں، تو اس میں اگر اتنی زیادہ مثبت خبریں آئیں گی تو اس کے لیے دوسرے نیریٹو کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا میرے خیال میں جو ہے میڈیا بھی جو ہے یہ پولیٹیکل آپس کی جو چپکلش ہے اس سے ویور بھی جو ہے نا وہ دیکھنے والا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بیدار ہونا شروع ہو گیا، تو اس کی شاید مارکیٹ بھی کم ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان احتساب کے عمل سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے ہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اچھا، یہ ایک نہیں تو اسد عمر صاحب، جب آپ وزیر خزانہ کے طور پر ای سی سی کے چیئرمین تھے تو یہ جو 29 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے شوگر کی ایکسپورٹ کے چکر پر اور یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اس کی تو تفصیل بتائیں۔ Who was after you? Who was pressurizing this government کہ جی آپ دیں، جبکہ ایکسپورٹیبل سرپلس تھا نہیں، ایکسپورٹ کی اجازت، اس پر سبسڈی، اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ اس کو ایک سبسڈی دے رہی ہے اور آپ لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ آج ذرا لوگوں کو یہ حقائق تو بتائیں کہ why did you do this؟ اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی نا وہ کوئی بالکل ایکوریٹ نہیں ہے، تصویر کا یہ بڑی ایکوریٹ وہ نہیں ہے۔ وفاق نے سبسڈی نہیں دی، اور یہ ہماری پہلی حکومت تھی جس میں وفاقی حکومت نے شوگر ایکسپورٹ کی سبسڈی دینے سے انکار کر دیا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت میں جو ہوں ای سی سی کا چیئر ہوتا تھا اور میں نے انکار کیا تھا، اور ظاہر ہے وزیر اعظم کا فیصلہ تھا تو اس لیے ہم نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد صوبے نے سبسڈی دی، صوبے کو کوئی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ انڈورسمنٹ وفاق نے کی، نہ ان کو کسی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اس کا وہ کیوں جو بھی اس کی منطق ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ ایکسپورٹ کے اوپر یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جس وقت ہمارا سال ختم ہوا ہے وہ والا 2018-19 کا شوگر کا جو سیزن ختم ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس وقت گوداموں کے اندر 10 سے 11 لاکھ ٹن چینی تھی۔ ہمارے اسٹریٹجک ریزرو کہے جاتے ہیں 2 مہینے کی جتنی کھپت ہے اتنے اسٹریٹجک ریزرو ہونے چاہیے، جو 4.5 لاکھ ٹن مہینے کی کھپت ہے، 9 لاکھ ٹن کا اسٹریٹجک ریزرو بنتا ہے، اس سے زیادہ تھا سیزن ختم ہوتے ہوئے۔ شوگر کی کمی کوئی نہیں تھی، ہاں کارٹیلز نے آپس میں مل کر گینگ بنا کر جعلی سٹے بازی کر کے قیمت ضرور بڑھائی، یہ ضرور ہوا۔ پریشر کن کا تھا؟ ظاہر ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے وہی پریشر ڈالتا ہے، اور کس نے ڈالنا ہے؟ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وہی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اچھا اسد صاحب، یہ آپ سے جو میں بات پوچھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ محاذرائی ختم۔ پہلے مرحلے پہ
پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر کیا اور اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم نے اس حد سے آگے نہیں جانا، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں مسلم لیگ نواز، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب بھی قومی دھارے میں آ چکے ہیں خاص طور پہ، اور اس کا ہمیں ایک ملا مظاہرہ ہوا کل سپریم کورٹ روم میں، جب وفاق نے اپنی درخواست واپس لے لی، شہباز شریف صاحب نے پنجاب سے واپس لے لی، اور دوسرا سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا انتخاب ہونا تھا، اس میں کل بھی ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنے، آج بھی بنے، عرفان صدیقی صاحب، ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پروسیس میں شامل ہو گئے جو کہ بالکل کٹی کر کے بیٹھے تھے۔ تو اب مسلم لیگ نواز شہباز شریف کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے؟ سر میں پھر وہی کہوں گا کہ شاید مکمل طور پہ حقیقت ایسی نہیں۔ دیکھیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، ہم نے اس کے بعد ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈال دیا تھا، وہ کیس ہی انفرکشس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے وفاقی اختیار ہے، اسی لیے شہباز شریف نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا، تو وہ کیس ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنے کے بعد۔ اس کے بعد کوئی بحث کا کوئی گنجائش بچی نہیں تھی، کیس کو وہاں پہ کورٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے خیال میں شہباز شریف صاحب کا باہر جانا نہیں بنتا تھا، ہم نے وہ فیصلہ کر لیا۔ وہ ضمانتی تھے میاں نواز شریف کے، اور وہ میاں نواز شریف کو فرار کرانے میں تو کامیاب ہوئے، لیکن جو انہوں نے ضمانت دی تھی کورٹ کو، اور جس کے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ جی کم سے کم 7 ارب روپے کی ایک گارنٹی تو رکھا دیں، ماشاءاللہ صاحب ثروت انسان ہے، تو کورٹ نے کہا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ تو وہ الفاظ جو ان کے اپنے بھائی کے لیے نہیں پورے ہوئے، تو ان کی اپنی بات پہ کیا یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایگزٹ کنٹرول کا یہ فیصلہ کیا، اور وہ جو ہے ایگزٹ کنٹرول پہ ہیں۔ جہاں تک کمیٹیز کا تعلق ہے سر، یہ وہ تو ایک بندہ ہوا فارمولا ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی یہی ہوا، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر جب کمیٹیز بنی تھیں تو اس وقت تو احتساب عروج پہ تھا، لیکن جتنا حصہ ہوتا ہے جس کسی بھی پارٹی کا، وہ لوگ اس کے اندر حصے دار ان کو پھر ملتا ہے، کمیٹیز ملتی ہیں، اس میں تو ان سے پوچھنے کا سوال ہوگا کہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، شاید چوہدری صاحب کے پاس بھی ہوں، کہ بڑے بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ سب کو کہ اتنا زیادہ نہ لڑیں کہ بالکل ہی معاملات خراب ہو جائیں، پارلیمان جو ہے وہ بے توقیر ہو جائے، اور بس اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی لیا، مسلم لیگ نواز نے بھی لیا، پیپلز پارٹی نے بھی لیا، تو اس لیے کوئی ماحول اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سر ابھی تک تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ کمیٹیز کا فیصلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیوں کو نہیں مانتے، دھاندلی کی پیداوار ہیں، جو استعفے دینے کے دعوے کر رہے تھے، اگر وہ اپنی تحریک کے اندر مکمل طور پہ ناکام ہو کے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے، اور ایک دوسرے کی بے توقیری کرنے کے بعد اب وہ خاموشی سے واپس آ کے انہوں نے اسی نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، یہ ان کا فیصلہ ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے میرے خیال میں۔ تو وہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی دھاندلی سے الیکشن نہیں ہوا تھا، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرنے نہیں والی ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں سیاسی طور پہ بھی ایک اچھا فیصلہ کیا، منطقی فیصلہ کیا۔ ایک نواز شریف نے اور مریم نواز نے ان کو چڑھا دیا تھا ایک ڈگر کے اوپر جدھر کامیابی مل ہی نہیں سکتی تھی، وہ ویسی ناکامی ہوئی جیسے ہونی تھی، جیسے ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنی جو حکمت عملیہ بدل لی ہے، بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن تحریک انصاف نے ان کو دیا کیا ہے؟ ہماری حکمت عملی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود احتساب کریں گے۔ احتساب جی میں صرف مکمل چھوٹا سا پوائنٹ ہے، میں مکمل کر لوں کہ یہ ادارے آزاد ہیں، اور آپ کو پتا ہے ان اداروں کی جو کارکردگی ہے اس سے ہم کو بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے، لیکن وہ آزاد ادارے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اداروں کے کام کے اندر، آئینی کام کے اندر مداخلت نہیں کرتے، نہ پہلے کی تھی نہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک زبیر صاحب نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ این آر او کے اگر 100 صفحے ہیں نا این آر او کی کتاب کے، تو 95 صفحے جو ہیں وہ گورنمنٹ این آر او دے چکی ہے، اور 5 صفحے رہتے ہیں صرف، اور میرا خیال ہے وہ شہباز شریف کی واپسی کا کہہ رہے تھے یا کیا کہہ رہے تھے، ذرا سن لیں۔ ان کی طرف سے اپیل واپس لینا نئی بات ہے، ان کی طرف سے تو، کیونکہ یہ تو ایک این آر او کی اتنی موٹی کتاب ہے جس کے تقریباً اگر 100 پیجز تھے 95 یوز کر چکے ہیں این آر او دے کے، لیکن بولنے کے لیے ایک چیز ہے، میں این آر او نہیں دوں گا، تو اب یہ این آر او نہیں ہے تو یہ ایکسپلین کریں گے۔ یہ اسد صاحب آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں
اچھا آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ اب کوئی چھپے تو ہے نہیں دھڑے, وہ تو بالکل کھل کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو چکے ہیں, اور جو دونوں دھڑے ہیں وہ اپنی اپنی حکمت عملی کا بڑا کھل کے اظہار کر چکے ہیں. تو اگر شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی چیز اچھی ہو گئی ہے, چاہے وہ کسی نے بھی کی ہے, تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بڑا دل برداشتہ ہوئے ہوں گے یہ دیکھ کے کہ شہباز شریف کے لیے کوئی اچھی چیز ہو گئی ہے. تو ان کی پارٹی کی اندر کی لڑائی ہے, اس پہ ہم کیا کامنٹ کر سکتے ہیں, یہ تو وہ مسلم لیگ والے خود ہی اس کا جواب دیں گے. اسد عمر صاحب, 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب نے ایک انوکھے اور نئے ایک اس کو چکر دے کے ایک نئے نام سے این آر او مانگا ہے آپ سے, بڑا واضح طور پر انہوں نے ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیا ہے. ایک تو صابر شاکر صاحب کو وہ دکھایا, وہ اسد عمر صاحب کو دکھا کے اس کا پوچھے. اور نمبر 2 یہ بتائیں اسد عمر صاحب کہ عمران خان صاحب بھی پازیٹیو ہے, آپ بھی پازیٹیو ہے, اور آپ کی لائٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیولی کاسٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی. اگلے 2 سال کے نتیجے میں آپ کیا کریں گے کہ ملک میں کیا کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو چینجز آئیں گی کہ آپ ایک بڑی اکثریت لے کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے؟ پہلے وہ آپ کلپ دکھائیں گے یا میں اس کا جواب دے دوں ابھی؟ پہلے چلیں پہلے کلپ دیکھ لیں جی. کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ, اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ایک ریکنسلیشن, ایک نیشنل ایک طے کر لیں, ایک نیو سوشل آرڈر. تو جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی, آئی گارنٹی یو. تو اسد صاحب آپ نے سن لیا کہ وہ نیشنل بھی کہہ رہے ہیں, ریکنسیلیشن بھی کہہ رہے ہیں, پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو پورے کا پورا این آر او بن جائے گا, پھر انہوں نے نیشنل نیو سوشل آرڈر کا نام دے دیا, این ایس او کر دیا. تو وہ آپ سے بات تو کر رہے ہیں اور آپ نے کافی حد تک ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. سر جی دیکھیں, پہلی بات تو میں جو ہنسی اس لیے آ رہی تھی, انہوں نے آخر میں کہا کہ میں نواز شریف کی گارنٹی دیتا ہوں. سر جو آپ نے پہلے گارنٹی دی تھی ان کو ذرا ملک تو واپس لے آئے نا. باقی آپ جو نواز شریف کی گارنٹی ہے مستقبل کے لیے دیں گے اس میں وزن زیادہ پیدا ہو جائے گا, ہم آپ کی بات کو جو ہے زیادہ پھر وزن دیں گے. تو پہلے والی گارنٹی تو پوری کروا دینا. دیکھیں جو وہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, یہ بڑی خوبصورت تقریر ہے اور بڑی دلکش اس کے اندر بات ہے, اور انسان جو سن رہا ہوگا تو وہ کہے گا یار بات تو صحیح ہے, اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام جو درس ہوتے ہیں نا, جہاں پہ جمہوریت کا ہو, جہاں پہ نئے عمرانی معاہدوں کا درس ہو, یہ سب درس جو ہے نا وہ لپیٹ کیا رکھے ہوئے اندر, ان کے اندر سے سبسٹنس کیا نکلتا ہے, ٹھوس اس کے اندر سے حقیقت کیا نکلتی ہے, جس کو تو آپ کوریدنا شروع کرتے ہیں, وہ نکلتا ہے ہماری چوری کی دولت جو ہے وہ ہمیں رکھنے دو اور ادھر سے آگے چلتے ہیں. یہ عمران خان نہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہ یہ وہ کر سکتے ہیں. یہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف کے پاس یہ سپیس ہی نہیں اویلیبل ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ نہ یقین رکھتے ہیں نہ میں اس میں یقین رکھتا ہوں. ہاں اس کے علاوہ جو بھی بات کرنا چاہیں ہم ہمیشہ سے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے دسمبر میں, آپ کو پتہ ہے میں تو اس براہ راست میٹنگ میں ہوتا نا, تو دسمبر میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہم کوئی بات کرنے کو نہیں تیار جس وقت تک آپ یہ نیب کا آرڈیننس, جو شہزاد اکبر بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کون سی شک جو ہے وہ کس ان کے لیڈر کو بچاتی تھی کس چوری سے, جب تک آپ یہ پاس نہیں کریں گے ہم جو ہے آپ سے بات ہی نہیں کرنے کو تیار. اس وقت آسمان پہ تھے, پتہ نہیں ان کو کس نے غلط فہمی کر دی تھی کہ بہت بڑا انقلاب لانے والے ہیں. اب زمین پہ آ گئے. اگر اس کے بعد واقعی میں ملک کی بہتری کے لیے, نظام کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے, اس میں کون اعتراض کر سکتا ہے. فورم اس کا بڑا زبردست موجود ہے, پارلیمان میں آئیں, پارلیمان کے اندر بات کریں. یہ تو پارلیمان میں جب آتے ہیں تو پروٹیکشن آرڈر اور یہ نیب کے علاوہ بات ہی کو نہیں کرتے. لیکن اس وقت اسد صاحب, اس وقت کیا سٹیٹس ہے, کوئی تازہ ترین آپ کے رابطے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے کانسٹیٹیوشن ریفارمز پہ بات کرنی ہے, الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنی ہے, اسی لیے کچھ چیزیں خاموشی سے, انتہائی خاموشی سے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. کیا کوئی مستقبل قریب میں ایسا کچھ ہونے کا ہے امکان؟
سر ہماری طرف سے تو جیسے میں نے کہا کہ حکومتوں کا کام دروازے کھلے رکھنا ہوتا ہے. ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے, ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں. اسپیکر صاحب نے آج سے چند ہفتے پہلے خود ایک انیشیٹو لیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اپوزیشن نے اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو انکار کر دیا تھا. ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسپیکر میٹنگ بلائے گا تو میں کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. سو انہوں نے یہ پوزیشن کی بھی ہے, یہ حکومت کی وجہ سے نہیں, یہ حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں رکا ہوا. میں بار بار اسی چیز کو دہراتا ہوں, ان کی اپنی چوری کے مقدموں کے علاوہ پاکستان کی جو بات کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے دروازے کل بھی کھلے تھے, آج بھی کھلے ہیں. لیکن مسئلہ یہ, ہم ہر بات کرنے کو تیار ہیں سوائے ان کی چوری کو بچانے کے لیے, اور ہم سے یہ بات ہی صرف ایک چیز کی کرنا چاہتے ہیں کہ چوری کیسے بچائی جائے. تو وزیراعظم عمران خان کوئٹہ کا وزٹ کر کے آئے بڑا کامیاب, تو اس کے بعد انہوں نے کوئی خاص ہدایت آپ لوگوں کو کہ اب پارٹی پالیسی یہ ہوگی؟ نہیں, کوئی ایسی نئی پارٹی پالیسی تو نہیں ہے. وزیر اعظم کی جو خصوصیت ہے, میں پہلے بھی ایک انٹرویو کے اندر بول چکا ہوں, وزیر اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی ٹیم ہار جاتی ہے نا تو اس کے بعد سب لوگ بیٹھ کے ضرور یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم سے کیا غلطی ہوئی, ہم کیوں ہار گئے. وزیر اعظم جو ہیں وہ جس دن جیتتے ہیں تو وہ اگلے دن صبح بیٹھ جاتے ہیں تجزیہ کرنے کے لیے, اچھا میں اور کیسے کھیل سکتا ہوں. تو ابھی کیونکہ ایک پورے ملک کے اندر ایک آگہی پھیل رہی ہے کہ ہاں واقعی میں جو فیصلے کر رہے تھے, بڑے بڑے مشکل فیصلے کر رہے تھے اور جن کی وجہ سے کچھ وقتی تکالیف بھی ہوئی, اب اس سے بہتری نظر آنی شروع ہو رہی ہے. تو وزیر اعظم اس وقت بیٹھ کے یہ خوشی نہیں منا رہے کہ یہ دیکھو کتنا بہتر ہو گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں نے مزید اس کو اور کیسے تیزی سے بہتر کرنا ہے. اور وہ آپ کو پتا کہ ویکنڈ بھی نہیں چھوڑتے. ابھی میں پی ایم ہاؤس سے آ رہا ہوں, سیٹرڈے کی ایک اور میٹنگ کال ہو گئی ہے. تو وزیر اعظم کا تو فوکس پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, میں نے اپنے عوام کی زندگی بہتر کیسے بنانی ہے, یہی ان کا بنیادی فوکس تھا اور ہے ابھی بھی. جی چودھری صاحب. نہیں تو یہ وہ تو شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم تو میرا نام نہیں سننا چاہتے. میں ان کو مخاطب کرتا ہوں رائٹنگ میں, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب, وہ آگے سے نام بھی لکھتے, عہدہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ قبول نہیں کرتے. یہ کوئی اس طرح کی کٹی چلتی نہیں سیاست میں. سر ایسا ہے نہیں. دیکھیں میں یہ رشتہ شروع کیسے ہوا, بولے صاحب. پارلیمنٹ کو عمران خان نے تالے لگائے ہوئے کہ انا, ضد, ہٹ درمی, غرور. مجھے انہوں نے آج تک جو خط لکھا بغیر ایڈریس کے, اتنی مجھ سے نفرت ہے, اتنی ہیٹریڈ ہے کہ میرا نام اور میرا عہدہ وہ لکھنا گوارا نہیں کرتے. میں نے اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر عمران خان لکھا. جی سر. اور میرے جواب پہلے بھی نہیں آئے. بہت ہی کون سے والا تھا سر, وہ کون سا سوال آپ نے پوچھا تھا؟ کوئی ایک تھا جو میں نے کہا تھا کلپ پہلے دیکھ لوں. آپ نے کیا سوال پوچھا تھا, ذرا دہرا دیں. چلے, میں نے کہا کیا کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو چینج لے آئیں گے 2 سال میں. جی میں اس پہ میں بھی کامنٹ کر دیتا ہوں. جی میں بس کوئکلی اس کے اوپر کامنٹ کر دوں. یہ شہباز شریف صاحب سر, یہ بہت ہی مطلب چھوٹی بات ہے کہ خط لکھا اس میں کیسے لکھا, لیکن یہ صورتحال شروع کیسے ہوئی. پہلا دن, ابھی ہم نے اسمبلی کے اندر جانا ہے, ہم پرائم منسٹر چیمبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے پہلا دن سیشن ہونے سے پہلے انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ دھاندلی ہوگی. ہم نے کہا جی دیکھیں آپ نے جانا ہے اور ہم نے ایک مثبت طریقے سے سارے کو آغاز کرنا ہے. آپ فلور پہ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کرنا ہے کہ یار جو انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں, میں بتائیں, میں نوٹیفیکیشن کرتا ہوں. اور پہلے دن وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے, اور انہوں نے کیا تھا وزیر اعظم کے ساتھ وہ سب کو یاد ہے. ہمارے لوگوں کو آ کر کھڑے ہونا پڑا تھا کیونکہ وہ عمران خان سے 2 فٹ دور آ گئے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی دھکے دینے شروع کر دیں گے. یہ تھا پہلا دن. ابھی عمران خان نے وزیر اعظم بنے ہوئے, انہوں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا جس کے خلاف یہ ریئیکشن ہوتا ہو. یہ جو جس کی یہ کرتے ہیں, ابھی وہ گلے شکوے کر رہے تھے کہ وہ نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ نفرت کسی سے نہیں کرتے. ہاں آپ کے فیصلے جو ہیں, آپ کے فیل جو ہیں, ان سے ضرور نفرت کرتے ہیں ذاتی طور پہ ان کی کسی سے, اور سب یہ جانتے جو ان کو. اب جو آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ جی, اور اس لیے جس دن بھی پاکستانی قوم کے لیے بہتری کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ مثبت طریقے سے انگیج کرنے کو تیار ہوگی, مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی طرف سے بالکل یہ ساری ٹیم کو ہدایات ہوں گی کہ بالکل آپ انگیج کریں, کیونکہ وہ کبھی ایشوز کو ذاتی نہیں بناتے, وہ کبھی ذاتی انا کا ایشو نہیں بناتے. آپ نے چودھری صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا, تو میں چودھری صاحب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا کہ اگلے 2 سال میں کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو. پہلا تو وہ ہے کہ یہ جو معیشت کی بہتری کا سفر شروع ہوا ہے, اور لٹرلی وہ پہلے دن سے شروع ہوا اور وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے,
اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو ہمیں اگلے 2 سال کے اندر سرمایہ کاری بڑھتی بھی نظر آنی چاہیے, ہمیں پیداوار بڑھتی بھی نظر آنی چاہیے, صنعت کے اندر بھی اور زراعت کے اندر بھی. ہمیں مجموعی شرح نمو جو ہے معیشت کی وہ اگلے سال انشاءاللہ 5% سے اوپر اور اس سے اگلے سال 6% سے اوپر جاتی بھی نظر آنی چاہیے. تو ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت, تیزی سے بڑھتے ہوئے روزگار کے مواقع اور پاکستانیوں کی قوت خرید بڑھتی بھی نظر آنی چاہیے. ایک حصہ تو اس کا یہ ہوگا. دوسرا, وہ جو بنیادی انصاف کے وعدے تحریک انصاف نے کیے, اور اس میں سے کچھ تو اس لیے نہ ہو سکے کہ ہمارے پاس کیونکہ کمبائنڈ ہاؤس کے اندر بھی میجورٹی موجود نہیں تھی, سینٹ کے اندر ہمارا اتنا فرق تھا ہمارا اور اپوزیشن کا کہ قانون سازی ہماری جو ہے وہ اس میں مشکل ہوتی تھی. اب وہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. تو آپ کو قانون سازی دیکھنے کو نظر آنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو عمران خان کا ویژن ہے, جو ان کا عوام سے وعدہ ہے, اس کے لیے جو قانون سازی چاہیے وہ آپ کو نظر آنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو اصلاحات ہیں, مثلا سول کورٹ کی ریفارم, کرمنل کورٹ کے ریفارم, جو لوگ دھکے کھاتے ہیں, انصاف کے لیے پھرتے رہتے ہیں, 20 سال انصاف نہیں ملتا, وہاں کی بہتری. صحت انصاف کارڈ کا تو پورے پاکستان کے اندر نظام پھیلتا چلا جا رہا ہے, پورے پنجاب میں چلا جائے گا, بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, کے پی میں سب سے پہلے ہو گیا تھا, اسلام آباد میں ہو رہا ہے. صحت جو سب سے بنیادی چیز ہے, وہاں پہ آپ کو لوگوں کی بنیادی حقوق ملتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں جو پلرز بنیں گے, ریفارم, اصلاحات تمام اداروں کے اندر, خصوصی طور پہ وہ چیزیں جو عوام کی بنیادی زندگی کو اثر انداز کرتی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بڑھتی ہوئی معیشت. بریک پہ جاتے ہیں, بریک پہ آتے ہیں تو مزید گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. اسد صاحب, ایک اور ساٹ سنواتا ہوں. خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کے پارٹنر ہیں, حکمراں اتحاد میں شامل ہیں, وہ آپ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں, وہ سن لیں ذرا. وزیر اعظم صاحب بتائیں, آج قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں کہ گورنر راج کا آپشن آئین میں کیوں درج ہے اور کب استعمال ہونا ہے. جی سر. دیکھیں, وہ سوال یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو گورنر راج کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں یا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیں. اس وقت سندھ کے اندر آئین کی, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جو سندھ میں حکومت کے اس وقت خلاف ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آپ ہمارے خصوصی طور پہ اندرون سندھ کے اگر ہمارے لیڈرز کو اٹھا کر دیکھ لیں, یا ہمارے اتحادی پارٹیوں کے اوپر, یا ان کے اوپر قتل کے مقدمے, یا ان کے بچوں کے اوپر قتل کے مقدمے, ان کے پانی جو ہے زمینوں کے لیے اس کے اوپر بندش, ان کے لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اٹھا کے FIR کاٹ کے اندر بند کیا جا رہا ہے. ایک لا قانونیت نظر آ رہی ہے ہمیں اندرون سندھ کے اندر. اس وقت آپ جائیں, اگر خاص طور پہ شمالی سندھ کے ایریا کے اندر اگر آپ گھومیں عوام سے دیکھیں, وہ بلک رہے ہیں کہ ڈاکو راج ہوا ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہی وجہ ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, کیونکہ نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب وہ شور مچا کے تھک گئی کہ ہمیں نون لیگ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. سندھ والے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, زرداری صاحب کہتے تھے سکون کریں. تو وہی سچویشن اس وقت آپ کے اتحادی MQM والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, GDA والے بھی کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بہت بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سر, میں آنر یہ کہہ سکتا ہوں, یہ صرف GDA والے اور MQM والے نہیں کہہ رہے, یہ PTI والے جو ہیں سندھ والے, چاہے وہ کراچی کے ہوں یا اندرون سندھ کے ہوں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں تو خود ابھی گیا تھا جی, آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو وزیر اعظم نے پیکج اناؤنس کیا تھا, ایک تاریخی ترقیاتی پیکج سندھ کے اضلاع کے لیے, اس کی اسکیمیں شروع ہو گئی ہیں. میں ان کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے گیا تھا, جو لوگوں سے ملاقات کی, اس کے بعد میں نے یہ پبلکلی اپیل کی تھی وزیر اعظم سے کہ سندھ کے اندر آپ کو رینجرز آپریشن لانچ کرنا چاہیے. کراچی میں تو بہت سالوں سے چل رہا ہے, کیونکہ پولیس مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. جہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ پولیس کی APCs کے اوپر ڈاکو حملہ کر کے قبضہ کر لے اور پولیس کا اہلکار شہید ہو رہے ہوں اور وہ اپنی جان نہ بچا سکے, تو وہ کسی اور کی جان و مال کیا بچائیں گے. اچھا سر, ایک اور بات, تو میرے خیال کے اندر ایک اور بات سن لیں, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ہم سے غلطی ہوئی. وہ ذرا سن لیں, پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا. میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا. تو اسد صاحب, اس وقت آزاد کشمیر میں بھی یہی آپ لوگ کر رہے ہیں. بنی گالہ میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے, خاص طور پہ LA-15
वकास नसीम साहब हैं, राजा खुर्शीद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें टिकट नहीं दे रहे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स हैं, जबकि अगेन सरदार तनवीर साहब को टिकट दे दिया गया है। अच्छा देखे, एक तो जो आपने शॉर्ट सुनवाया ना, यही मैं पहले बात कर रहा था, यही सबसे बड़ी जो वज़ीर आज़म की स्ट्रेंथ है ना, उनमें से एक यही है कि वो मुस्तकिल ये सोचते रहते हैं और जायज़ा लेते रहते हैं कि मैं पहले इससे बेहतर कैसे काम कर सकता हूँ, और इसीलिए वो अपनी गलती मानने से कोई शर्माते भी नहीं है, वो पब्लिकली भी बोल देते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है। ये तो उनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है, मैंने वज़ीर आज़म साहब से खुद रिक्वेस्ट की थी कि जी आप जो है ना बोर्ड बनाएं और खुद चेयर करें उस बोर्ड को, ताकि जो हमारे ग्राउंड से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वही सिफारिशात लेके आएं, लेकिन आपके सामने रखी जाए और आप सुनने के बाद फैसले करें। तो वजीर आजम ने खुद फैसले किए टिकट के, कुछ टिकट जो है उन्होंने रोक लिए थे, ज्यादातर टिकट्स के फैसले कर दिए थे। और ये जाहिर है कि जब भी किसी को टिकट दिया जाता है तो कोई ना कोई तो जो है उससे इत्तेफाक नहीं करता, जो बाकी उम्मीदवार हैं वो नहीं इत्तेफाक करते। उसमें से ऐसे लोग भी होते हैं जो इतराज कर रहे हों, जो वाकई में हक बजानिब होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको नहीं मिला। वजीर आजम क्योंकि खुद इस चीज को देख रहे हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि अगर गलती कोई हो भी गई हो किसी भी, मैं इसका अपना चौधरी साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाजरीन, चौधरी साहब पूछिए जी। असद उमर साहब, आपने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के 3 साल के अंदर वो उनको कैसा पाया? तो आप अब वो खुद भी कहते हैं जी मैं गलतियों का इतराफ़ करता हूँ, और वो गलतियाँ जिन पर इंसिस्ट कर रहे हैं और आपकी हुकूमत कर रही है, वो गलतियाँ क्यों नहीं ख़त्म करने को तैयार होते आप लोग? उसमें असद साहब एक और गलती ऐड कर लें जो कि होने जा रही है, पता नहीं आपको इल्म है या नहीं, यकीनन होगा, लेकिन वो आपसे कौन करवा रहा है? वो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन इसके ज़रिए वो कहते हैं कि जी मीडिया को आपने बिल्कुल बेबस करना है, और यही चीज़ आने वाले दिनों में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है इसके आर्किटेक्ट हैं, और फवाद से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इंगेज करना चाहिए, मीडिया के जो लीडिंग लोग हैं उनके साथ बैठे और उनका नुक्ता नज़र ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये तो आपका पैगाम जो है मैं उन तक भी पहुंचा नहीं, ये पार्टी, अच्छा, दूसरा जहां तक ये पार्टी का फैसला है पीएमडीए बनाना सर, ये जी के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ये तो एक कंसेप्चुअल अप्रूवल मिली हुई है, मंजूरी मिली हुई है फवाद चौधरी साहब ने, ये उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर नहीं कर दिया, लेकिन जाहिर है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, वो अभी तफसीली तौर पर कोई उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं है। और उसको होना ही ऐसे चाहिए कि एक ड्राफ्ट होना चाहिए, पहले लोगों से सारी फीडबैक ली जाए, सारे जो लोग उससे मुंसलिक हैं उस शोबे से, और उनकी राय लेने के बाद, सुनने के बाद, जरूरी नहीं हर चीज़ के ऊपर अमल भी किया जाए, लेकिन सुनना ज़रूर चाहिए। उसके बाद एक फाइनल मुसवदा लेकर आना चाहिए काबीना में, और आई एम श्योर कि इसी तरीके से फवाद चौधरी ज़रूर करेंगे। अच्छे सियासी आदमी है, मजे हुए सियासतदान है, तो आई एम श्योर कि वो अच्छे तरीके से इसको लेकर चलेंगे। जहाँ तक चौधरी साहब आपका सवाल था ना, एक रत्ती बराबर का इमरान खान में फर्क नहीं है वजीर आजम बनने से पहले और वजीर आजम बनने के बाद, जहां तक उनकी जात का, शख्सियत का ताल्लुक है। जैसे वो लोगों से पहले मिलते थे, आज भी उसी तरीके से मिलते हैं। जो सादगी पहले थी, वही सादगी आज में, कोई एक रत्ती बराबर का उनमें फर्क नहीं। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब के बारे में इत्तलात हैं कि वो लंदन चले जाएंगे, जरा सुनाइएगा जी। अभी भी शहबाज शरीफ जाएगा, ये भी मैं आपको बता जाएगा, फिर ये रोएंगे बैठ के, जाएगा और फिर आएगा, आप लिख के ले लें, और फिर आएगा जरूर आएगा। नवाज शरीफ को समझाने के लिए, उससे कोई बात करने के लिए, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट उनको समझाने के लिए नबील भाई जी। असद साहब सर, ये व्हाट्सएप का और सिग्नल का जमाना है, लंदन जाने की जरूरत नहीं को समझाने के लिए। अगर आप नहीं चाहते दूसरे सुने तो फिर भी वो व्हाट्सएप से ज्यादा जो दूसरे भी आ गए सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर लें, वहां जाने की जरूरत नहीं है। समझाने की उनको बहुत जरूरत है, लेकिन वो समझेंगे नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सिस्टम का हिस्सा हैं, नवाज शरीफ सिस्टम से बाहर हैं। बुनियादी उनके जो इंटरेस्ट हैं इसको जुदा हो चुके हैं। नवाज शरीफ का इंटरेस्ट है सिस्टम गिर जाए, शहबाज शरीफ का इंटरेस्ट है सिस्टम चलता रहे। तो बुनियादी इस वक्त जो उनके इंटरेस्ट है ना, वो इस वक्त अलग हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, वही बात है ना, फिर मेरी बात की आप तस्दीक कर रहे हैं कि अकोमोडेट किया जा रहा है। अकोमोडेट क्या किया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि गलतियां तो इंसिस्ट करी जाना है। अच्छा हाँ, वो आप वजीर आजम की बात करें सर, दो और चीजें मैं कमेंट करूंगा वजीर आजम के ऊपर। एक ये
کہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے پچھلے 3 سال کے اندر، میرے خیال میں جتنے لوگ ان کو جانتے تھے نا وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، بے تحاشا محنت کی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کی جو سمجھ بوجھ ہے گورننس کے نظام کی وہ دن بدن بہتر ہوتی گئی ہے. تو 3 سال کا ایک میرا یہ تجزیہ یہ ہے. دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے نا بڑے لیڈرز کی نسبت سب سے زیادہ بات سننے والے آدمی ہیں. یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کسی کی بات نہیں سنتے، لیکن جو ان کی کور کنوکشن کی چیزیں ہو، جو ان کے اندر کی ایک کنوکشن ہو، اس کے اوپر پھر وہ مائنڈ آسانی سے چینج نہیں کرتے. صرف اس وجہ سے کہ 9 لوگ 10 میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز غلط ہے. عمران خان، میں اس کی طالبان سٹینڈ سے زیادہ کوئی بڑی مثال نہیں دے سکتا. اسد صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.